آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان حریم شفیق۔ آج کل ایسا دور ہے جہاں پر ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر معمول بن چکا ہے۔ ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج دنیا کی 10 سے 16% آبادی جو پاکستان میں موجود ہے، یعنی تقریباً 14 ملین لوگ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلے کن وجہ سے ہوتے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ ہوتے ہیں، کس قسم کا ان پر برڈن ہوتا ہے یا کیا وجوہات بنتی ہیں ان مسائل کے لیے، ہم آج یہ بھی جانیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ اور منشیات کا ان اثرات پر کیا اثر ہے کہ منشیات کس طرح آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا ایسے کون سی اثرات ہیں ان کے جس کی وجہ سے آپ کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی سے آپ کو اس بارے میں رائے لینی پڑتی ہے۔ اس بارے میں ہم جانیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے 2 مہمان موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا وجوہات ہیں ان چیزوں کی۔ جی ہمارے ساتھ جو پہلے موجود ہیں وہ ہے ڈاکٹر ثاقب باجوہ صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں، اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم نجیب، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں سینٹرل ہاسپٹل گوجرانوالہ میں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں لوگوں میں۔ آج کل لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی سوچ کو لے کر اس بارے میں سوچتے رہیں گے مسلسل، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، چاہے وہ وجہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ تو لوگوں کو اصل میں بیسیکلی ان کے یہ کلیئر ہی نہیں ہے پوائنٹ کہ آخر نفسیاتی مسائل ہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو بیسک پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آخر یہ ہے کیا نفسیاتی مسائل جو ہیں؟ اچھا، نفسیاتی مسائل میں آپ کو بتانا جو بڑا آسان سا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا، یہ ہر کوئی ہر وقت کہتا ہے مجھے ٹینشن ہو گئی، میں بے چین ہوں، اداس ہوں، یا کوئی غصے میں آ جاتا ہے، تو ان سب کو ہم نفسیاتی مسائل نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ نارمل آپ کے ایموشنز ہیں۔ مثلا آپ کا خوش ہونا، بے چین ہونا، اداس ہونا، رونا، یہ سارے آپ کے نارمل ایموشنز ہیں۔ اب ان سارے نارمل ایموشنز کا یا نارمل جذبات کا ہونا جو ہے، یہ اگر بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے اب غصے میرے ہر وقت رہیں یا بے چین رہیں ہر وقت ہی رہیں، جو کبھی ایگزام میں بے چینی ہونی چاہیے یا کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہاں پہ بے چینی ہونی چاہیے، اس کی بجائے ہر وقت آپ بے چین رہ رہے ہیں اور یا ہر وقت اداس رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ کا کام اور آپ کی تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ بیماری ہے، ادروائز یہ بیماری نہیں ہے۔ مثلا ڈپریشن میں ہم کہتے ہیں اداسی ہے تو 2 ہفتے کا ٹائم پیریڈ ہم نے رکھا ہوا ہے، 2 ہفتے میں اس کو ریزالو کر جانا چاہیے تھا، اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر 2 ہفتے میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور پھر بھی چلتا ہے اور بندہ کام پہ نہیں جا سکتا، پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، اسے اٹھا نہیں جاتا، اسے جسم میں درد ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑا پن ہے، اور یہ 2 ہفتے سے اگر زیادہ ہو رہا تھا پھر ہم کہیں گے یہ ڈپریشن کا مرض ہے۔ تو نفسیاتی امراض کیا ہیں؟ جو آپ کے نارمل جذبات ہیں انہی کا لمبے عرصے کے لیے ہونا اور ان کا آپ کے کام پہ اور آپ کے تعلقات پہ اثر ہو، تب وہ بیماری ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جیسے کہ ڈاکٹر ثاقب نے بہت اچھا ایلیبریٹ کیا اس چیز کو۔ دیکھیں بیسیکلی یہ جتنے بھی ہمارے اداس رہنا، پریشان رہنا یا بلا وجہ ایک چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لینا، یہ جب ایک زیادہ عرصے تک کنٹینیو رہتا ہے تو پھر ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ مرض کوئی سائیکیٹرک مسئلہ ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے مریض کو ساتھ۔ اور جب یہ اتنے زیادہ ان کی شدت بڑھ جائے کہ اس کی ذاتی زندگی، اس کا کام کاج متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اداسی، مایوسی، پریشانی یہ تو زندگی کے معمول کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ پریشانی ختم ہونے کے باوجود بھی مزاج میں اداسی، مایوسی یا ٹینشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ لگاتار چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی، کام کاج متاثر ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں گھلنا ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ بہت زیادہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اپنی زندگی بالکل بے مقصد، بے معنی سی لگنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دینے کے خیالات آتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے مریضوں کو جتنا جلدی ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آئیں گے اتنا ہی جلدی ان کے امپرومنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تقریباً 400 کے قریب، 400 سے زائد نفسیاتی بیماری ہے، تو آپ امیجن کریں نا کتنی زیادہ بیماری ہے۔ آپ ہر جذبات کو اٹھائیں گے وہاں پہ آپ کو وہ بیماری میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ ایکسٹرا محبت بھی بیماری میں کنورٹ ہو سکتی ہے، ایکسٹرا نفرت بھی بیماری میں کنورٹ ہو سکتی ہے، ایکسٹرا بے چینی بھی بیماری میں کنورٹ ہو سکتی ہے، ایکسٹرا غصہ بھی، ایکسٹرا اداسی بھی، ایکسٹرا خوف بھی، یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے۔ تو بیسیکلی ان بیماریوں کی
وجوہات کیا بنتی ہیں, یعنی کامن کون سی ہیں کہ زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے ہو کر آتے ہیں اس طرح اسٹریس کی وجہ سے, یا کچھ کون سا ایسے ان کا بیک کیا ایشو نکلتا ہے پیچھے سے, سوسائٹی پریشر یا پھر کسی اور قسم کا کوئی پریشر, بیسیکلی کامن کیا ہے ان میں؟ اس میں 2-3 ریزنس ہیں نا. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جینیٹیکلی بھی یہ ہوتی ہیں اور ایکوائرڈ بھی ہوتی ہیں. ایکوائرڈ کا مطلب ہے حالات کی وجہ سے, جینیٹیکل یا موروثی طور پہ آپ کے جینز میں ہی وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں اس طرح کہوں گا کہ جب اسٹریس آتا ہے, اب اسٹریس کب کب آتا ہے, جب ایک فیز آف لائف سے دوسری فیز آف لائف میں جاتے ہیں, مطلب 17 سال سے 18 سال 19 سال کی عمر میں جا رہے ہیں, شفٹ ہو رہا ہے, یا فیمیل جو ہیں ان کی جو باڈی چینجز آ رہی ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں, یا رسپانسبلٹی جب آتی ہے, یا آپ کو کوئی اسٹریس آیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, تو یہ جتنے اسٹریسرز ہیں, یا پیدائش بھی بچے کی یہ بھی ایک اسٹریس ہے. اس اسٹریس کے آنے کے بعد اگر آپ جینیٹیکلی یا موروثی طور پہ آپ میں بیماری پیدا ہونے کا چانس ہے تو بیماری باہر نکل آئے گی. تو ہوتا یہ کہ اسٹریس خود سے کچھ نہیں کرتا, اسٹریس اس بیماری کو باہر نکالتا ہے, جو باہر نکل آتی ہے تو پھر آپ میں ساری واضح ہو جاتی ہے وہ بیماری. تو زیادہ وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ٹارگیٹس نہیں ہیں, ہمارے گولز نہیں ہیں, ہمیں اسٹریس ہینڈلنگ نہیں آتی. اگر ہم اسٹریس ہینڈلنگ نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے, ہمارے اسٹریس کے ساتھ وہ بیماری باہر آ جائے گی اور پھر ہم اپنے کام کاج اور باقی ریلیشن شپ کرنے کے جو قابل نہیں ہوں گے. باقی جیسا کہ سب سے زیادہ جو اس میں نفسیاتی مسائل میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے, ہمیں موروثیت کے بارے میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جن فیملیز میں نفسیاتی مسائل کی ہسٹری ہو, ان کی آگے والی جنریشن میں نفسیاتی مسائل ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نفسیاتی مسائل کب منظر عام پہ آتے ہیں, جب مریضوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے, جیسے کوئی ٹراما آ گیا ہے, کسی قریبی فرد کا انتقال ہو گیا ہے, یا کوئی فائنینشیل ایشوز آ گئے ہیں, یا کوئی ریلیشن شپ ایشوز آ گئے ہیں. وہ جو ٹینشن ہے اور وہ جو اسٹریس ہے, سچویشن ہے, ان میں جو موروثیت کی وجہ سے ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں مریض. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے باقی کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پریشان کن حالات کا ٹھیک طریقہ سے مقابلہ نہیں کر پاتے. ان میں بھی پرسنالٹی فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان نفسیاتی مسائل ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. یہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ موروثیت کی وجہ سے جینز کے تھرو, تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جینز کے تھرو ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ والے مسائل, یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے, کہ گھر والے اگر اس سے سفر کر رہے ہیں تو ان کا افیکٹ آپ پہ بھی ہے, یعنی ان کو دیکھ کے آپ نے اپنی سائیکی بنا لی ہے کہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی کرنا ہے, اس بات کی ٹینشن لینی ہی لینی ہے, یا واقعی جینز کے تھرو کہ ان کے اندر ہے, انہوں نے ارد گرد سے نہیں ماحول ہے. جو پہلے بھی ہم نے بات کی وہ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. ایک آپ کی چیئر ہے, ایک وہ اگر باریک لوہے سے بنی ہوئی ہے, اور ایک چیئر ہے جو کہ موٹے لوہے سے بنی ہوئی ہے. جو باریک لوہے سے بنی ہوئی ہے, تو جب آپ اس پہ بیٹھیں گے تو اس پہ چانسز ہے کہ وہ دب جائے, وہ ٹیڑھی ہو جائے, سب کچھ ہو جائے نا. تو اور جو دوسرا جو ہے چیئر جو کہ اسٹرانگ لوہے سے بنی ہوئی ہے, اگر آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے تو چانسز ہے کم ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو خراب ہو. تو یہ باریک لوہا ہونا یہ جینس ہے, اور موٹا لوہا ہونا جینس ہے. اگر وہ باریک لوہا ہے اس کے اوپر اسٹریس ہی نہیں آیا, بیٹھے نہیں, تو وہ تو ٹیڑھی نہیں ہوگی. تو موروثیت کا مطلب ہے کہ یہ چانسز ہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں, لیکن بیمار کب ہوں گے, جب کوئی نہ کوئی ایونٹ آئے گا, کوئی نہ کوئی اسٹریس آئے گا, وہ اس کے اندر ہی آپ کی بیماری ظاہر ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دماغ پر اثر کر جائے, کوئی رہ جائے آپ کو یاد, آپ کے کافی کوئی قریبی کا کوئی ریلیٹڈ کچھ ہو, اس سے جو افیکٹ کرے آپ کو زیادہ, اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن سے باہر چیز ہے وہ آپ پہ اسٹریس لے کے آتی ہے. مطلب چھوٹا سا ہے کہ آپ کے دوست ہیں, انہوں نے آپ سے منہ موڑ لیا, آپ کو انہوں نے کچھ بات نہیں بتائی, آپ کو اسٹریس ہو جائے کہ مجھے بات کیوں نہیں بتائی, حالانکہ وہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, اس کا تو سیکرٹ رکھنا, اپنی بات کا سیکرٹ رکھنا اس پہ لازم تھا. اور کوئی دوسرا بندہ ہے جو کہ آپ کو اپنی بات بھی بتا دے, لیکن یہاں آپ سے بہت بڑی بات بھی چھپا لے, آپ کو اتنا اسٹریس نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں. تو زیادہ جو رول ہے وہ ایکسپیکٹیشنس کا ہے. اگر ہاں انوائرمنٹ کی جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ کے گرد بہت زیادہ فصیح لوگ ہیں تب بھی بیماری آپ کی ظاہر ہو جاتی ہے. ہماری ایک تحقیق کے مطابق ایک بیماری ہے اسکیزوفرینیا, جس میں جنات, بھوت, آوازیں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے نا, وہ اس کے ہونے کے چانس 90% ہو جاتے ہیں کہ گھر میں ہر وقت بیجا تنقید یا بیجا خیال کرنا شروع کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہائی ایکسپریسڈ ایموشن.
یہ اگر اتنی زیادہ ہوں نا بیجا ہر چیز میں، بیٹا ادھر نہ بیٹھو، بیٹا یہ نہ کرو، وہ تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسے، ایسا کریں تو وہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں 90%. اس کے بغیر اس کا چانس 50%. اس کے ساتھ ہائی ایکسپریس ایموشن کے ساتھ، مطلب بیجا تنقید اور بیجا دخل جو اس کی زندگی میں، اس سے چانس 90% ہے. تو یہ حالات اثر کرتے ہیں اور بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. تو یہ جو ہیلوسینیشن والا آپ نے مسئلہ بتایا، تو یہ تو آج کل کافی زیادہ ہو رہا ہے، میرے خیال سے یہی بیسک ہو رہا ہے، لوگ پھر اس کو جن بھوت ان چیزوں کا نام دے دیتے ہیں. ہاں بہت سے پیشنٹ آتے ہیں، اس میں 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں. وہ ایک ہمارے پاس وہ مریض ہوتے ہیں جن بھوت کے، جن کو تو بیماری ہوتی ہے اسکیزوفرینیا ہم اسے کہتے ہیں. وہ ان کو یا تو وہ کوئی چرچ وغیرہ استعمال کر کے ان کے ساتھ یہ، یا آئس کے یوز کے ساتھ یہ چیزیں عام طور پہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ زیادہ جینیٹیکلی ہوتا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایک عمر میں 17 18 سال 20 سال کی عمر میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے نہیں اس وقت ٹینشن ہے کہ اس لیے ایسا ہو گیا. نہیں، وہ بیماری ظاہر ہو گئی. اور جب وہ بیماری ظاہر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے علاج کے لیے دموں کے پاس جاتے ہیں، باقی جگہ پہ جاتے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں وہ لوگ. تو ایک چھوٹی سی میجک پل ہے وہ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ہی کیمیکل ہے جو کہ زیادہ ہوا ہے، ہم تو کیمیکل کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو کیمیکل ڈوپامین زیادہ ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹ. تو یہ جو ڈوپامین ہارمون ہے، اس کا کس طرح ڈرگ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ڈرگس جو ہیں وہ اس پہ اثر کرتے ہیں، تو کس طرح یہ لوگوں کی سائیکی سے ریلیٹڈ ہے اس کا؟ ہاں، ڈوپامین ایک خاص کیمیکل ہے جو کہ یہ اسے موٹیویشن ہارمون بھی کہتے ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے کہ ڈوپامین جیسے ہی زیادہ ہوتا ہے آپ کے برین کے اندر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو مثلاً میں اس کی ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ وہ کرتا ہے یہ ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں راستے میں تو آپ کو لگتا ہے یہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یا آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، تو آپ کا برین اس کو کینسل کر دیتا ہے. جب ڈوپامین زیادہ ہوتا ہے نا تو آپ کا برین کی کینسل کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے. اس کو لگتا ہے نہیں یہ میرے خلاف ہی، یہ میرے پیچھے ہی لگے ہوں. تو ڈوپامین زیادہ ہونے سے آپ کو آوازیں ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میری آواز آپ کو آ رہی ہے. ایکچولی وہ آواز نہیں ہوتی، ان کے دماغ کی آواز ہے جو وہ سوچتے ہیں اندر سے، وہ ان کا یہ بھی میرے خلاف ہے، یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. اور کچھ پیشنٹس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آئسولیٹ نہیں کرتے، پھر وہ بیک حملہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے اس سے پہلے میں ان کو نقصان پہنچاتا ہوں. جس میں قتل کرنا، جس میں وہ اسلام آباد کا جو واقعہ تھا جس میں وہ فیمیل کو اس نے قتل کیا تھا انڈر دا افیکٹ آف دا ڈرگس، نام مجھے اس کا بھول گیا ہے. تو یعنی جو بھی آپ کے ایموشنز ہوں گے وہ اس کیمیکل کی وجہ سے ایکسٹریم لیول پر چلے جائیں گے. ایکسٹریم لیول پہ اور اب نارمل ہو جائیں گے. اب نارمل پرسیپشن ہو جائے گا، پرسیو ہی اب نارمل کرو گے. آپ لوگوں کہ یار یہ لوگ میرے خلاف ہیں، ایکچولی ایسا نہیں. اور جب ہم دوائی دیتے ہیں تو ان کے وہ جو خلاف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو نارمل لیول سے اوپر ہے یا کم ہے، ڈینجرس ہے وہ. تو کچھ لوگ ایسے بیکورڈ تھاٹس کے ہوتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے سائیکیٹرسٹ کے پاس، وہ جانا اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ شاید ہم لوگ پاگل ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہمیں برا کہیں گے اگر ہم جائیں گے. تو اس سچویشن میں پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیکورڈ یا پیریفری سے لوگ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. ایون کہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس چیز کو سائیکائٹرک ہیلپ لینے کو ایک سٹگما سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں طرح طرح کی باتیں کریں گے. فیملی ممبرز ہمیں، گھر والے لوگ کہیں گے کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی اور اسپیشلٹی کے پاس جانا پریفر کریں گے رادر دین کہ وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. اس میں لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. اویئرنیس کس طرح دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے پروگرام کے تھرو آپ کے ویورز کو بتایا جا سکتا ہے کہ سائیکائٹرک النیسز یا نفسیاتی مسائل ہیں کیا ہیں اور کب آپ نے سائیکائٹرسٹ کے پاس چیک کرانا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جب لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، جب یہ سٹگما ہم کم کریں گے تو اتنا زیادہ لوگ ہمارے پاس فالو اپ کے لیے آئیں گے یا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں گے، ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آئیں گے. اس سٹگما کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو پبلک فگرز ہیں ان کو اویئرنیس، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کے متعلق بات چیت کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کریں.
ایز اے سائیکائٹرسٹ میں خود اور ہمارے جتنے بھی دوسرے کولیگز ہیں وہ پبلک میں جا کے اویئرنیس سیمینارز کریں, لوگوں کو اویئر کریں کہ کون کون سے, جس طرح کہ ڈاکٹر ثاقب نے کہا کہ جنات آ گئے ہیں, کچھ لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں, کچھ مریض ہیں, کچھ لوگ بے جا شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف ہیں, گھر والے ہمارے خلاف ہیں. کچھ مریض اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ گھر والوں کے ہاتھ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں کہیں اس میں کچھ ملایا نہ ہو, ٹھیک ہے. اور کچھ مریض جیسے کہ ڈاکٹر ثاقب نے کہا کہ کچھ مریض اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اگلا بندہ ہمیں مارنے والا ہے, اس کے مارنے سے پہلے ہم کچھ کر دیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بیسیکلی وہ اپنے ڈیفنس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نیکسٹ پرسن ہمیں کچھ نہ کر دے. تو اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہوگی کون سی علامات ہیں, تو پھر لوگ ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی, ہم ایسے پیشنٹس کو زیادہ ارلی, جتنا وہ جلدی ہمارے پاس آئیں گے اتنا جلدی ان کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہتر ہوں گے, روشن ہوں گے. تو یوتھ میں آج کل یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں ان میں ڈرگ ایڈکشن کافی عام ہوتا جا رہا ہے, تو ان لوگوں کی آپ کاؤنسلنگ کس طرح کرتے ہیں, یعنی ان کو کس طرح آپ کنسول کریں گے اس میں کہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا, اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ کے اندر آج کل نشے کی بہت زیادہ آئس میں نے دیکھا ہے, اور چرس کو جو یہ دو چیزیں جو ہے نا کافی زیادہ کچھ جگہ پہ ہیٹ میں تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے. اس کے میں نے جو دیکھا کہ ان بچوں کا ٹارگیٹ کوئی نہیں لائف کا. اب بچے کیا کر رہے ہیں, گھر والوں سے پیسے دے رہے ہیں, چپ کر کے آئسولیٹڈ ہیں اور اپنی سیکرٹ ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہیں, اور ان سیکرٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو کہ وہ بیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں. اور وہاں پہ کچھ بچے یا تو سٹریس کی وجہ سے نشہ لینا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر وہ بچے جو ہیں وہ بیڈ کمپنی کی وجہ سے پیئر پریشر میں, جسے ہم پیئر پریشر کہتے ہیں, کہ اس میں دوست نے کیا تو ہم بھی کر کے دیکھیں, اور یا پھر ایک زندگی کی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. تو میں کہوں گا ان بچوں کا مقصد کوئی نہیں, پرپس کوئی نہیں, نمبر 1. نمبر 2, پیرنٹس کا میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کا کوئی دھیان نہیں ہے بچوں کی سیکرٹ ایکٹیویٹیز پہ. میں تو یہ کہوں گا کہ موبائل کے پاسورڈ پیرنٹس کے پاس ہونے چاہیے, پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے دیکھا پیچھے دعا کا کیس ہے, وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دوستی میں کس چیز میں چل رہی ہے. اسی طرح بہت سے بچوں کا ہمیں پتہ ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نشے میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, 10 to 14 ڈیز کے اندر ہم اس میں سے ان کو نکال لیتے ہیں, اور پھر ہم ان کو جو سکھاتے ہیں وہ پرپز آف لائف سکھاتے ہیں. کیونکہ جو خوشیاں ہیں وہ یہ لوگ چیزوں میں, نشے میں, دوستوں, لوگوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, جہاں سے وہ ہٹ بیک ہوتے ہیں, جہاں سے وہ تکلیف میں جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں وہ زندگی کی گول اچیو کرنے میں ہوتی ہے, الٹیمیٹ خوشی اسی میں, نہ کہ چیزوں میں, نہ کہ لوگوں میں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. آج کے پروگرام کے تھرو آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ کائنڈلی آپ بتا دیجیے. میں آپ کے ویورز اور آپ کی آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں, نفسیاتی مسائل کسی بھی انسان کے ساتھ آ سکتے ہیں, کسی بھی انسان کو لائف کی کسی بھی فیز میں نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں اپنی سوسائٹی میں. اس کو, ایسے مریضوں کو اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے کولیگز میں, جہاں آپ ورک پلیس میں ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو سپورٹ کریں کہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ کو, ماہر نفسیات کو چیک اپ کروائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا یہ صرف دوائیں ہی ہمارے ٹریٹمنٹ میں, علاج میں رول کردار ادا نہیں کرتی, یہ فیملی سپورٹ, سوشل سپورٹ, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جو ایک پیشنٹ کو ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اس کی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیارا کب نفسیاتی بیماری کا شکار ہوگا. جب وہ کام نہیں کر رہا کچھ عرصے میں اور وہ بات بات پہ غصہ کر رہا ہے, تو سمجھے کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے, تو اس کا علاج کروائیں. دوسرا یہ کہ اس بیماری کو پیدا ہونے سے روکیں. کس طرح؟ گھر کے انوائرمنٹ کو جتنی ایک دوسرے کی تعریف کریں, جھوٹی نہیں سچی, جتنی تعریف آپ کریں گے ایک دوسرے کی, آپ کے سٹریس لیول گھر میں کم ہوگا. اگر کسی کو سمجھانا ہے تو علیحدہ اس سے بات کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے گھر میں نفسیاتی بیماریاں کم پیدا ہوں گی. ہاں اگر پیدا ہو گئی ہیں, کیونکہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے نفسیات کے اندر تو آدھے گھر والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور آدھے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کو جب ہم ٹھیک کرتے ہیں تو پورا گھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی میرا مقصد تھا. میں بھی اسی وجہ سے سائیکیٹری میں آیا, نہیں تو سرجن بننا تھا. تو
ہم کسی ایک شخص کو جب ٹھیک کرتے ہیں تو پورا گھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ چند میجک پلز ہیں اور سائیکو تھراپی ہے. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو جب کم مائلڈ ٹو موڈریٹ مطلب درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے تو ہم سائیکو تھراپی سے جاتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل کی چیزوں کو چینج کرے, مطلب پازیٹیوٹی دیکھنا سیکھے, ایکسپیکٹیشن کو کم کرے اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو انکریز کرے. لیکن اگر زیادہ بیماری ہو جائے اور بالکل نہ کر پائے تو پہلے ہم دوائیاں دیتے ہیں, پھر ہم الٹیمیٹلی سائیکو تھراپی ہی کرتے ہیں. تو یہ دوائیاں جو ہیں یہ بیساکھیوں کی طرح ہیں جو کہ مستقل نہیں ہوتی ہیں, تو یہ وقتی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد کوشش کریں کہ جلدی آئیڈینٹیفائی کریں, جلدی علاج کریں تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. ہمارے پاس مریض آتے ہیں 4-4 5-5 سال ضائع کریں, تو پلیز ان کا جلدی علاج کریں. جی ناظرین, تو آپ نے ماہر نفسیات کی بات بھی سنی اور جانا کہ یہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. اس زندگی کو کسی کے لیے ضائع نہ کریں, خود سے پیار کریں, ہنستے مسکراتے رہیں. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت, اگلی بار ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.